انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پر سہولت اور آسانی دیتے ہیں۔ دوسرا کردار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بخل کیا اور خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اور بخل سے مراد صرف کنجوسی نہیں ہے، بلکہ بخل سے مراد خدا کی راہ میں اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مال صرف نہ کرنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو خدا سے لاپرواہ ہے اور بھلائی یا سچائی کو جھٹلاتا ہے، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سخت راستے سے کیا مراد ہے کہ اگرچہ مادی فائدے ہوں اور دنیا کی لذتیں اور ظاہری کامیابی بھی ہو، لیکن چونکہ وہ اپنی فطرت، اپنے ضمیر اور خالق کائنات سے متضاد چل رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے وہ راستہ آسان نہیں ہوتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں۔ اور پھر اللہ دونوں کا انجام بتاتے ہیں کہ ایک وہ ہے جو آگ میں جھلسے گا اور دوسرا کامیاب ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ، پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور یہ پیشین گوئی بھی کر دی کہ آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی نعمتیں گنوائیں کہ آپ یتیم پیدا ہوئے تو اللہ نے ٹھکانہ دیا، ناواقف راہ تھے تو اللہ نے ہدایت بخشی، اور نادار پایا تو مالدار کیا، یعنی حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی پچھلی سورت سے ملتے جلتے مضامین ہے۔ اس کے بھی اللہ تعالیٰ اپنی 3 نعمتیں بتاتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اور سینہ کھلنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ ہم پیچھے سورہ انعام میں پڑھ کر آئے ہیں۔ دوسرا احسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا، یعنی نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہالت اور گمراہیوں کو دیکھ کر جس بوجھ کا شکار تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بوجھ اللہ نے آپ پر سے اتار دیا۔ اور تیسرا احسان تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اور یہ بھی ایک ایسی پیشین گوئی تھی کہ جو اس وقت ناممکن نظر آتی تھی، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ 2 دفعہ یہ بات کہی گئی کہ انسان پریشانی سے گھبرا اٹھتا ہے، لیکن در حقیقت اچھا وقت اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور حکم یہ دیا گیا کہ جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو، یعنی دن کو دعوت و تبلیغ کا کام ہے تو جب رات کو فراغت ہو تو عبادت کی مشقت کی جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ آگے چلیے تو سورۃ 3 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسم کھا کر انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس شہر مکہ کی۔ اور قسم کس بات پر کھائی گئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، لیکن پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ سب نیچوں سے نیچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم اور اپنے ذہن کی طاقتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو اللہ اسے برائی ہی کی توفیق دیتا ہے، اور گرتے گرتے وہ گراوٹ کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ کوئی مخلوق گراوٹ کی اس حد تک نہیں پہنچی ہوتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس سے بچے ہوئے کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس کے بعد سورۃ العلق ہے، جس کی ابتدائی 5 آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، اور اس کی جو باقی آیات ہیں یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ سورت کے آغاز یا جو وحی کا آغاز ہے وہ پڑھو سے ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ دیکھیں آغاز ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ پڑھنے سے اور علم سے ہو رہا ہے، لیکن اصل علم کیا ہے؟
جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے اور وہ علم جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر فرمایا پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ کتاب اور قلم ہے، اور پڑھنا اس کا سب سے بڑا کام ہے، وہ پڑھنا جس کو اللہ کی ذات سے روشناس کرا دے اور پھر یہ روشنی اس کو دنیا کے تمام علوم سے آگاہی دے دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان سرکشی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، اور پھر ذکر کیا گیا ابو جہل کا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے منع کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پر ہیں، اور یہ منع کرنے والا شخص جھٹلانے والا اور منہ موڑنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنے اس طریقے سے باز نہ آیا، اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اور پھر ساتھ یہ فرمایا وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، یعنی اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا تو اس نے کہا تھا اے محمد تم کس بات پر مجھے ڈراتے ہو، خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں یہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا، یعنی قرآن وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس رات میں وہ نازل ہوا اس وہ رات عظیم قرار پائی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم شب قدر کی عظمت کیا جانو کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، اور اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور یہ سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا، اور یہ اللہ سے رابطے اور تعلق کے ذریعے ہیں کہ جس میں ہم بہت زیادہ نیکیاں اور اللہ سے معافی اور مغفرت کروا سکتے ہیں۔ آگے چلیے تو آگے سورۃ البینہ ہے، اور سورۃ البینہ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ رسول بھیجنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ دنیا کے لوگوں کا کفر سے نکلنا ممکن نہ تھا جب تک کہ ایک ایسا رسول نہ بھیجا جائے جو کتاب کو اس کی اصلی صورت میں تمام جو آمیزشیں ہیں ان سے پاک کر کے پیش کرے۔ پھر یہود اور نصارہ کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اصل دین سے ہٹ کر نئی نئی باتوں کا اضافہ کر لیا، اور پھر آخر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو بدترین مخلوقات ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، اور بہترین مخلوق وہ ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کریں، اور ان کی جو عملی مثال ہے وہ صحابہ اکرام تھے جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سورۃ الزلزال، اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں روز قیامت کے دونوں مرحلوں کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ پہلے مرحلے میں زلزلہ پورے کرۂ ارض کو اپنی گرفت میں لے لے گا، اور دوسرے مرحلے پر زمین پھٹ جائے گی اور اس سے تمام مرے ہوئے لوگ برآمد کیے جائیں گے، اور زمین گزرے ہوئے حالات سنائے گی، اور اس موقع پر انسان کی حیرت اور تعجب اور خوف کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حساب کتاب سے پہلے اعمال نامے دکھائے جائیں گے، اللہ کی طرف سے زمین کو زبان عطا کی جائے گی اور وہ گزرے ہوئے حالات، سچے واقعات بیان کرے گی۔ لوگ متفرق حالات میں اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اپنے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ سورۃ العادیات، اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں گھوڑوں کی اور ان کے مختلف کاموں کی قسم کھائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ 2 حقیقتیں بتاتے ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھولے ہوئے ہیں اس وقت کو کہ جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یعنی انسان کے اعمال کے پیچھے اور انسان کے کاموں کے پیچھے جو نیتیں ہیں، جو اغراض و مقاصد ہیں، وہ سامنے آ جائیں گے، اور یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ ہے، اور قیامت کو عظیم حادثہ کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم حادثہ ہوگا جب لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے اور پہاڑ اون کی طرح دھنکے ہوئے ہوں گے،
اور اس دن میزان جو قائم کر دی جائے گی، اور جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس سے کیا مراد ہے؟ حاویہ اس کی ماں ہوگی، یعنی جو ماں جس طرح ماں کی گود ٹھکانہ ہوتی ہے، اسی طرح وہ جہنم کی جو گہرائی ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو غفلت میں ڈال رکھا ہے دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے۔ یہ ہمارا مرض جس پر اللہ تعالیٰ ہاتھ رکھتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کو حاصل کرنے کی دھن میں لگے رہتے ہو یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، اور پھر اللہ فرماتے ہیں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، اور پھر اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی تھی ان کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔